ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف صدق الله المولانا العظيم. عزیز دوستو، بڑی عقیدت اور بڑی محبت پیدا ہو جائے، مل کے بارگاہ عالی جناب آپ میں درود بڑی محبت سے میرے ساتھ مل کے پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زبان چپ نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کرے ہم سب کے مولا کریم کا نام ہمیشہ بلند رہے. خدا کرے ہمارے محبوب آقا، ہماری جان، ہمارا ایمان، ہمارا مان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے. عزیز دوستو، سارے مل کے یہ دعا کرو، رب سونا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو انشاءاللہ عز و جل قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی نسلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. ہم آج محترم بابا جی اسماعیل صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ویڑے میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بڑی شوق اور بڑی محبت سے آپ لوگوں نے محفل شریف بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی. رب قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. ہمیشہ میری عادت ہوتی ہے گفتگو ایسی ہو جس میں کوئی بھی بناوٹی ٹچ نہ ہو، کوئی پروفیشنل باتیں نہ ہوں جو کوئی خاص دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کی جائیں. میرے اقبال نے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. ہماری والدہ ہمیں دعا دیتی ہے کہ رب تیری زبان میں بھی سیف پیدا فرمائے گا، تمہاری قلم میں بھی زبان سیف پیدا فرمائے گا. تو ہمیں یقین ہے جو بھی باتیں کی جائیں گی آپ انشاءاللہ سمجھیں گے بھی، میرا رب توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے گا. میں نے آج گفتگو
بابا جی کے ویڑے میں جو ہم نے بسلسلہ ان کے حاضر ہیں، بڑی اہم باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ دیکھیے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہوتا ہے، اور خدا شاہد ہے، خدا واحد ہے۔ ہمارا ملن سینکڑوں ہزارہا لوگوں سے ہوتا ہے، ماں باپ کی بہت زیادہ بے قدری کی جا رہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بہت عام سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے مقام سے بہت دور ہم لوگ جا چکے ہیں۔ تو میں نے آج ہی کچھ احادیثوں کا ایسا مطالعہ کیا جو میں چاہتا تھا، میرے سامنے کتب احادیث کی کتاب کھلی ہے، بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو خلا، میں لوگوں کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کا ہمارے ساتھ عمر کا 30-35 سال کا فرق ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہوتا ہے؟ 30 سے 35 سال کا فرق ہوتا ہے۔ تو 30-35 سال پہلے کا لباس اور تھا، کھانے کے انداز اور تھے، رہنے کے انداز اور تھے، سواری کے انداز اور تھے، آج اور ہیں۔ گویا ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے، ایک مدت گزرنے کے ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں ایک جملہ لوگوں کے عشق اور شوق میں مزید محبت پیدا کرنے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، زمان و مکان بدل سکتے ہیں، ہمارے رہنے کے انداز بدل سکتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے لباس کے انداز بدل سکتے ہیں، نہیں بدلے گا تو رب کا فرمان نہیں بدلے گا، مصطفیٰ کا قرآن نہیں بدلے گا۔ اگر نہیں تبدیلی آئے گی تو میرے آقا کی زبان مقدسہ سے نکلے الفاظ قائم ہیں اور انشاءاللہ تا صبح و قیامت تک قائم رہیں گے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہمارے لباس، کھانا پینا، سفر، حضر، ہماری شادی، بیاہ، غمی، خوشی، ہر چیز کو آپ توجہ سے دیکھیں گے تو بدلی ہے، بدلتی رہے گی۔ اب بات کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ تشریف رکھیے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ ماں باپ کا ہمارا 30 سے 35 سال کا گیپ ہے، ہمارا ان کی سوچ کا فرق ہوتا ہے، سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، جب سوچ کا فرق آ جاتا ہے تو پھر ظاہری عمل میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ جو فرق، عمر کا، خلا کا فرق آ رہا ہے، یہ وقت کا فرق آ رہا ہے، اب ہم نے اس خلا کو پورا کیسے کرنا ہے؟ آپ کی توجہ ہے بات کو سمجھنے کے لیے؟ ہم نے اس خلا کو پورا کیسے کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ماں جی نہیں ہے، جی نہیں ہے، اختلاف رائے حق ہے، تم کر سکتے ہو، اختلاف کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی محفل سے اٹھ کے جاؤں تو لوگ میری بدخوئی نہ کریں، میری کمر کے پیچھے کوئی ایسی بات نہ کریں جو میرے خلاف جاتی ہو، تو میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ یہ تو حکم میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا، اگر میں کسی کے گھر بیٹے پیدا کر رہا ہوں اور کسی کے گھر اولاد نہیں ہے یا بیٹیاں ہیں تو وہ منہ اٹھا کے مجھے کہہ دیتا ہے مولا انہاں نو دے رہے ہیں، سانو بھی دے دے، تو فرمایا یہ اس چیز کے اوپر پریشان نہ ہو، تیرا کام ہے جو میرے گنج شکر بابا فرید نے کہا تھا کہ ٹریا ٹریا جا فریدہ، ٹریا ٹریا جا۔ آپ نے فرمایا منزل کی طرف توجہ کر کے چلتے رہنا تیرا کام ہے، تیرے سامنے دروازوں کو کھولتے جانا رب کہتا ہے میرا کام ہے، تیرے سامنے رحمتوں کے دروازے میں کھولتا رہوں گا، تو سمت درست کر کے چلتا رہے بس۔ تو ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی انج نہیں،
اس طرح انج نہیں، اس طرح انج نہیں، اس طرح، لیکن بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عربی سنیے اور پھر ترجمہ سنیے۔ حکم ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اتنا سخت حکم ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک، تم جس کو بھی پالو بڑھاپے میں، تو کوشش کرنا ان کے سامنے اف نہ کر بیٹھنا۔ اف نہ کر بیٹھنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر بڑھاپے میں تم ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پالو تو اف نہ کر بیٹھنا۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا یہ جو اف ہے، اف، اس اف کی تفسیر اور تشریح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ادنا مثال تو یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہو اور ان کے بول، بیزار، ان کے پیشاب اور ان کی ہوا کا خارج ہونا یا کوئی ایسے عمل سے تمہیں کوئی بدبو محسوس ہو جائے تو ان کی نگاہ کے سامنے بیٹھ کے منہ پہ ہاتھ یا کپڑا نہ رکھ بیٹھنا۔ یہ نہ ہو کہ ان کا دل دکھ جائے اور تیری ساری زندگی کے اعمال اللہ ضائع کر کے پھینک دے۔ ان کے سامنے یہ جرات نہ کر بیٹھنا کہ ان کا دل نہ دکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے مفسر قرآن، جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جی ماں باپ کے حوالے سے کوئی حکم فرما دیں، ماں باپ کے حوالے سے کوئی حکم صادر فرما دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری صبح، جملہ گواہ نہیں دینا، اگر تمہاری صبح اس حال میں ہو کہ تمہارے ماں باپ تم پہ راضی ہیں تو پھر سمجھ لو تمہارا خدا بھی تم پہ راضی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہاری صبح ہو اس حال میں ہو کہ ماں باپ تم سے ناراض ہے تو پھر سمجھ ہوش سے قدم اٹھانا، کیونکہ تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ماں باپ غلط بھی ہوں کسی بات کے اوپر تو کیا پھر بھی یہ حکم ہے کہ ان کو راضی کرنا لازم ہے؟ بزبان مصطفیٰ سنو کیا جملہ نکلا، فرمایا وہ غلط بھی ہوں تب بھی وہ صحیح ہیں، تم غلط ہو۔ ماں باپ غلط نہیں ہو سکتے، ماں باپ غلط نہیں ہو سکتے نہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رب کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ماں باپ تمہارے پاس ہے۔ ان کی زندگی میں ان کی قدر کرو، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں دنیا میں اگر سب سے بڑا مرشد اور کوئی رہبر ہے تو وہ تمہارے میرے ماں باپ ہوتے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال 14 سال 18 سال جو عمر اسی دوران ہی لکھی ہے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ صاحبہ کو عرض کی کہ ماں جی مجھے اجازت فرما دیجئے کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے نکل جاؤں، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے نکل جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تو میرا ایک بیٹا ہے۔ کہا ماں نہ کر، نہ، خدا کی عزت کی قسم اگر ماں باپ تمہارے اوپر توجہ کر دیں تو تم مقام فرید تک پہنچ جاتے ہو، مقام فرید تک پہنچ جاتے ہو۔ حضور گنج شکر بابا فرید فرماتے ہیں کہ 14 سال کی میری عمر میں، وہ بات روک کے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ،
آپ کہتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں میری ماں، میری والدہ صاحبہ کو خواب میں حکم ہوا کہ اس بچے کو صحرا لک و دک میں نکال دو، جدھر منہ آتا ہے اس کو نکال دو۔ والدہ صاحبہ کہتی ہیں مجھے ماں نے چوما، نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا اور ایک گٹھری دی جس میں کپڑے تھے کہ بیٹا جدھر منہ آتا ہے نکل جا، خدا جانے تو جانے، چلا جا، میرے رب کا حکم آ گیا ہے، جدھر منہ کرے گا ادھر کو نکل جائے، صحرا لک و دک کو چلا جائے۔ حضور فرید کہتے ہیں میں نے کہا اماں جی پھر مجھے روٹی باندھ دیں، فرمایا پتر روٹی بھی اب خدا دے گا، ہائے ہائے ہائے، اب روٹی کا ذمہ بھی اسی کے ہاتھ ہے۔ تو پھر جا کے کہیں فرید بنتا ہے۔ آج 800 سال کا وقت گزرنے والا ہے، فرید ہو رہی ہے۔ ارے لوگو جو اللہ کے نام پہ مٹ جاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہر زمان از غیب جانے دیگرست، پھر رب ان کو ہر زمانے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ مٹ گیا، جو رب کے نام پہ فنا ہو گیا، وہ ساری زندگی صبح آنے والی قیامت تک کے لیے بقا ہو گیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے والدہ کے آگے ہاتھ جوڑے، مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دو۔ فرماتے ہیں میں نے جو عرض کی، ماں نے کہا پتر تو میرا ایک بیٹا ہے، کہا ماں نہ کر، مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دیں۔ ماں نے خاموش آنکھوں سے اٹھتے ہاتھوں سے دعا دے کے رخصت کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں 10 سال اللہ کے نام پر مختلف علاقوں میں جا کے علم، طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت تمام منازل کو طے کرتا رہا، سیکھتا رہا، زہد کرتا رہا، عبادت، ریاضت میں اپنے وقت کو گزارتا رہا۔ ساری منزلیں میں طے کر چکا تھا، صرف ایک منزل مجھ سے دور تھی کہ رب بولے بندہ سنے، بندہ بولے تو رب قبول کرے۔ ایک منزل مجھ سے دور رہ گئی تھی، ایک منزل۔ اب یہ سارا عرصہ میں نے 7 سال میں مکمل کر لیا۔ درجہ اول کا جو القاء ہوتا ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ رب بولتا ہے بندہ سنتا ہے، رب بولتا ہے بندہ سنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس وہ منزل رہ گئی، 3 سال بڑی ٹکریں ماری، بڑی ریاضتیں کی، بڑی تاڑیں ماری، بات نہیں یہ بنی۔ فرماتے ہیں 10 سال بعد میں اپنے گھر واپس پہنچا، رات آتے دیر ہو گئی، دستک نہ دی کہ ماں سو چکی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نے جب صبح نالی میں وضو، ماں اٹھی تہجد کے لیے، نالی میں پانی باہر آیا تو میں نے دستک دی۔ 10 سال بعد واپس آیا اور دستک دی، اندر سے آواز آئی پتر بایزید رک، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ 10 سال بعد آئے اور ماں نے پہچان لیا کہ میرا بایزید آیا ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال بعد دروازہ کھلا، میں نے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، چہرے کو نہیں دیکھا، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ماں کے چہرے کو بایزید کہتے ہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا، ماں کو چہرے کو ماں کے دیکھے بغیر ماں کے قدموں میں گر گیا۔ میری ماں نے ایک نظر میری کمر پہ ڈالی اور ایک نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، کہا مولا 10 سال بیت گئے، میرا بایزید تیرے راستے پہ نکلا ہے، تیرے نام پہ فنا ہوا ہے، سونیا آج بھی یہ خالی ہے؟ فرماتے ہیں ماں نے کوک ماری، میرے اللہ کا پیغام میرے دل پہ اترنا شروع ہو گیا۔ حضور بلے شاہ فرماتے ہیں رانجھا رانجھا کر دینی میں اوے آپ رانجھا ہوئی او سدنی مینو تھی دورا ہیر نہ آکھو ہو کوئی
تو بس فرماتے ہیں پھر یہ تھا کہ پھر مالک کا کرم تھا جو با یزید پہ چھم 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 برسنے لگ گیا. یہ ہوتی ہے ماں، یہ مقام ہوتا ہے ماں باپ کا کہ ان کی ایک نگاہ کئی سالوں کی مسافت کو چٹکی میں آسان فرما دیتی ہے. تو عادت بناؤ، اگر ماں باپ زندہ ہیں. کچھ دن پہلے میرے پاس پاک پتن شریف میں مسجد میں بندہ آیا، جی فلاں ہمارے محلے کا ہے، تنگ بہت ہوں جی، اولاد مجھے مار کے کئی دن بھوکا رکھتی ہے، کھانا نہیں دیتی. میں کہا پھر روٹی کی تو کھانا ہے؟ کہندا جی روٹی تو پھر گن شکر دیندہ ہی ہے نا، وہ تو بابے دے ویڑے تے جائی دا صبح دوپہر شام، روٹی تو پھر ملدی ہے. خدا گواہ ہے میں تو اس جملے کی لذت کو بھی کئی دن محسوس کرتا رہا کہ واہ مالک تیرے بندے ہیں، گزرے ہوئے 8 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی تیرے بندوں کو سینے لگا کے پال رہے ہیں. یہ تیرا کرم نہیں تو سونیا اور کیا ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بندہ اتنی کرب اور اتنی تکلیف میں تھا کہ جو اس کی زبان سے نکل رہا تھا چیرتا جا رہا تھا وجود کو. بدبخت ہے وہ اولاد، تھوڑے سے جھگڑے کے لیے، تھوڑی سی باتوں کے لیے، تھوڑے سے مال، تھوڑی سی زمین کے لیے ماں باپ کو سیدھے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں، اور آج میں زندگی میں پہلی بار یہ بات کرنے لگا ہوں اس منزل کے اوپر بیٹھ کے سپیکر کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے. میرے والد محترم جب بیماری کی حالت میں تھے، مطلب زیادہ ابھی معاملہ بیماری کا ان پہ نہیں آیا تھا، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ وہ انہی کے ساتھ کمرے میں لیٹوں. تو جب بھی وہ واش روم جانے کے لیے اٹھتے تو جلدی سے میری کوشش، چارپائی میں نے اس طرح ان کے ساتھ سیٹ کی ہوتی تھی کہ وہ اٹھیں تو مجھے اٹھا کے ہی جائیں، گزر نہ سکیں ایسے. تو وہ فوراً اٹھنا اور اٹھ کے خصہ ان کے آگے کرنا. میں یہ چیز کو محسوس کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، یا میری ایک وجدانی کیفیت ہے یا جو بھی ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کہ جس لمحے جن لمحوں میں وہ خصہ پکڑ کے میں نے ان کے پاؤں میں پہنانا، وہ کچھ دیر بیٹھے رہنا انہوں نے، اور وہ خصہ پہن کے تھوڑی دیر بیٹھے رہنا، جب ان کا جی آنا اٹھنا، میں نے محسوس کیا کہ وہ مزہ یا وہ کیفیت کعبے کو چوم کے نہیں محسوس ہوئی جو ماں باپ کے قدموں میں جوتا پہنا کے میں نے محسوس کی. مطلب وہ کیفیت ایسی جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی تھی. وہ چند لمحے دیکھیں، وقت تھا وہ گزر گیا. اللہ اس خدمت کو، اس لاڈ کو، اس پیار کو قبول فرما لے. وقت گزر جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ان کی حیاتی میں محبت کرو. محبت چھوٹا لفظ ہے، آپ کو رب کا واسطہ ہے ان سے عشق کرو، ان کی زندگی میں ان سے پیار کرو. مٹی کی ڈھیر پہ جا کے ضرورت نہیں ہے رونے کی تمہاری، مٹی کے ڈھیر پہ جا کے نہ رو. آج بھی میں کسی فقیر کو صدقہ دیتا ہوں، کوئی قرآن کا درس دیتا ہوں، کسی مسجد میں پیسے دیتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، کوئی عمل کرتا ہوں، وہ درود پڑھنا ہے، کچھ بھی ہے، میری زبان سے پہلے لفظ یہی نکلتے ہیں کہ یا اللہ اندہ ثواب پہلے میرے ماں باپ نو دے، سونیا پھر میں نو دے. اور ہمیشہ میرے دل کی آواز ہوتی ہے، وہ دل کی آواز ہی تو مولا کی آواز ہے. دل کی آواز ہوتی ہے ان کے لیے بھی قبول ہے، ضرب 10 لگا کے تیرے لیے بھی قبول ہے. تو ماں باپ کے اوپر فنا ہو جاؤ. وقت ہاتھ نہیں آئے گا، وقت نہیں ہاتھ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ اتنا بھلا سلوک کیا ہے، اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، نہلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، کپڑے اس کے آگے پیچھے. ایک مدت ہو گئی ہے، ماں بڑھیا ہے، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. آقا آج 10 سال بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو کے پوچھوں کیا میرا اور میری والدہ کا حق ادا ہو چکا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرا اور میری ماں کا حق ادا ہو چکا ہے.
جیسے میری ماں نے مجھے پالا، مجھے پوسا، میری خدمت کی، میرے بچپن میں مجھ سے لاڈ کیے، مجھے نہلایا دھلایا، میری خدمت سیوا پیار کیا۔ سونیا کملی والیا میں پوچھنے آیا سونیا میرا تے میری ماں دا وہ حق ادا ہو گئے؟ ہائے 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 ہائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوش کر، 100 حصے خدمت کے کیے جائیں تو یہ جو 10 سال سے تو کر رہا ہے یہ تو ایک حصہ بھی نہیں بنتا۔ ارے تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ماں باپ کا تو حق ادا کر سکتا ہے؟ ماں باپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ان کے قدموں کی دھول بن کے رہو، اسی میں بادشاہی ہے۔ ان کے قدموں کی دھول بن کے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی، عرض کی جی میرا خاوند کا نام ہے علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی تھے حضور۔ وہ صدقہ بھی بڑا کرتے تھے، خیرات بھی بڑا کرتے تھے، اللہ کے نام پہ بھی بہت بانٹتا تھا۔ آج اس کی جان لبوں پہ آئی ہے اور اٹک گئی ہے۔ جان بولیے، جان اٹک گئی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے، ہماری مدد کو آئیے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کا ایک قافلہ اس کی جانب بھیجا، جناب علی، جناب بلال، جناب سلیمان فارسی اور جناب عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 صحابہ کا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علقمہ کی طرف بھیجا، جاؤ بھئی علقمہ کی حالت دیکھو، معاملہ کیا ہے۔ 4 حضرات پہنچے، فرماتے ہم نے دیکھا کہ ان کی سانس اٹکا ہے، جان اوکھی ہے۔ دوڑے ایک بندہ گیا، جا کے حضور کو خبر دی، حضور آپ آئیں تو بات بنتی ہے، حضور آپ آئیں تو بات بنتی ہے۔ ہائے ہائے، کملی والا، کملی والے جیسا مہربان ہے ہی کوئی نہیں۔ سرکار اٹھے، فرمایا گھر کو آپ تشریف لے کے گئے، اس کے گھر آپ کی توجہ ہے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ حضور گھر تشریف لے کے گئے، ان کے دیکھا سانس اٹکی ہے۔ جاتے ہی کملی والے نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا علقمہ کلمہ پڑھ، علقمہ کلمہ۔ جناب علقمہ چاہتے ہوئے بھی کلمہ نہیں پڑھ سکے، چاہ رہے ہیں لیکن کلمہ زبان سے نکل نہیں رہا۔ میں یہاں روک کے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، وہ نبی جو پتھروں کو حکم دے کلمہ پڑھتے ہیں ابو جہل کے ہاتھوں میں، وہ نبی جو درختوں کو حکم دے زمین کا سینہ چیر کے آ کے سجدے کرتے ہیں، شجر و حجر آپ کا طواف کرتے ہیں، وہ ہرن کا بچہ ہے، اونٹنی کا بچہ ہے، چڑیا کا بچہ ہے، جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا تھا قبول ہو جاتا تھا، وہ نبی کہہ رہے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ نبی چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ وہ نبی، نبی پاک او کریم ذات سن جڑے پتھراں نو حکم دیندے سن تے کلمہ پڑھدے سن، درخت شجر و حجر آپ دا طواف کردے سن۔ سرکار کہہ رہے نے کلمہ پڑھتے، کلمہ پڑھیا نہیں جے گیا۔ توجہ ہے تہاڈی؟ آپ نے پہلا سوال پوچھا وہ اندے ماں پیو وچ کوئی ہے؟ کیا جی ماں جی دی؟ فرمایا بلاؤ۔ کیا جی ماں رسی ہوئی ہے؟ ماں ہائے ہائے، کدی ماں پیو نہ رسنے دعا کرو۔ ماں رسی ہوئی ہے، فرمایا بلاؤ تو صحیح۔ بلایا گیا، فرمایا بی بی معاف کر دیں۔ انہیں کہا جی میں معاف کوئی نہیں جے کرنا۔ فرمایا بی بی معاف کر دے۔ کیا جی میں معاف کوئی نہیں جے کرنا۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بی بی معاف کر دے۔ کیا جی نہیں کرنا۔ فرمایا صحابہ نو کیا لکڑیاں کٹھا کرو بھئی، اگ لاؤ، علقمہ نو وچ سٹ دیو۔ ماں پھر ماں ہوندی ہے۔ میں اکثر کہنا ایک جملہ ہے نا کہ ایک یہ خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ تڑپ اٹھی ماں،
ماں نے کیا حضور ایویں نہ کرو، فرمایا جے تو معاف نہیں کریں گی تے رب معاف نہیں کرنا، تے دوزخ ہی جانا ہے، اتھے بھی تے آگے چ جائے گا، تے انہوں ہونے ہی آگے چ سٹھی ہے۔ واہ حکمت کملی والے تیری شان کریمی تو قربان۔ سرکار نے ادا فرمائی، مائی تڑپ اٹھی، مائی نے کیا سرکار دے قدماں نو ہاتھ لا کے سونیا گواہ بنا کے میں لوگاں وچ کہہ رہی ہاں تانوں کہ میں انہوں معاف کرنی ہاں، میں انہوں معاف کرنی ہاں، میں انہوں معاف کرنی ہاں۔ سرکار نے فرمایا الکما کلمہ پر، ہائے ہائے ہائے، زبان چ نکلیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ زبانہ تے کلمے بھی ادوں جاری ہوندے نے جدوں ماں پیو راضی ہوندے نے، ایویں نہیں جے ہوندا۔ اس واسطے رولا کی سی، حدیث دا نچوڑ کیے، پوچھیا سرکار نے کہ تو کلمہ الکمہ نال کیوں رسی ہے؟ کیا حضور بیوی دی مندا ہے میری نہیں مندا، یہ حدیث ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ماں باپ کا مقام دو، بیگم کو بیگم کا مقام دو، بہن کو بہن کا مقام دو، بیٹی کو بیٹی کا مقام دو۔ اللہ نے تمہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، عقل سلیم سے نوازا ہے، ان کو ان کی جگہ پہ رکھو، جو مقام ہے وہ مقام دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے شرک جو کرے۔ کیا حضور اور بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی اور گناہ جو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا ہے؟ فرمایا جو ماں باپ کو گالی دے، جو ماں باپ کو، صحابہ میں ایک صحابی نے عرض کی حضور کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے، لوگ دیتے ہیں۔ کہا حضور کیسے دیتے ہیں؟ تو آپ نے جملہ جو کہا ذرا توجہ سے جملہ ذرا سنیے گا۔ سرکار نے فرمایا جو ماں باپ کی عمر کے لوگوں کو گالی دیتے ہیں وہ بھی گالی ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کو دی ہے۔ اس لیے ایسا نہ کر بیٹھنا، پوری کوشش کرو، پوری کوشش کرو، پوری کوشش کرو کہ ماں باپ کے لیے بہتر سے بہتر سے بہتر انتظام کرو۔ واصف علی واصف صاحب آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی رب راضی ہے کہ نہیں راضی، یہ پتہ کی میں چلے گا؟ فرمایا سوکھیا جا حال ہے، جب باپ راضی ہے تے خدا بھی راضی ہے، باپ راضی ہے تے خدا بھی راضی ہے۔ اس واسطے ماں باپ نو راضی کرو، پاویں کچھ بھی کرنا پوے، کوئی قربانی دینی پڑے، ماں باپ کو مناؤ۔ مشہور زمانہ حدیث ہے اور ہماری گفتگو کی آخری حدیث ہے، جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں بڈی، اکھاں تو نبینا، عمر وڈیری، جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو اجازت لمن ماں 10 میل دور مدینہ تے میں نے چھٹی دے میں حضور نو ملے آواں۔ ماں نے کیا پتر میری وڈیری عمر ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کا آپریٹ کرایا گا کینسر کا، تو پوری کوشش ہوتی تھی، وہ کہتی تھیں اللہ نے ان کو شفا دی، اللہ تعالیٰ تندرستی والی زندگی عطا فرمائے رکھے آمین۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان دنوں میں، اس ٹائم میں کہیں بھی شہر سے باہر نہ جاؤں۔ وہ مجھے کہتی تھی مجھے حوصلہ رہتا ہے تم جو پاس رہتے ہو، حوصلہ رہتا ہے۔ تو ماں باپ کا حوصلہ بن جاؤ، نہ کہ ان کی کمزوری بن جاؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے لیے کہا ماں مجھے جانے دے، میں مل کے آ جاؤں گا۔ ماں نے کہنا نہ نہ نہ۔ ایک دن جناب حذیفہ کو خیال آیا کیوں نہ ایسا کروں، کوئی لالچ دوں ماں کو، شاید ماں مان جائے، کوئی لالچ دے کے دیکھتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہا ماں مجھے مدینے جا دیں دے، وعدہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا کے آؤں گا، نکلوا کے آؤں گا کہ اللہ حذیفہ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے۔ آپ کی زبان سے یہ نکلوا کے آؤں گا، وعدہ۔ لالچ دیا، جنت کا لالچ تو بڑا لالچ کیڑا ہے۔ ماں نے کیا پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ ماں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو چلا جا، عصر کے وقت نکل، مغرب پڑھ، پہنچ کے دعا لے کے واپس آ جا۔ جناب حذیفہ نکلے، مدینہ پہنچے۔ اللہ واحد شاہد ہے، مدینے جا کے بھی اتھوں آمنو جی کوئی نہیں جے کردہ، بختاں علی بستی ہے۔ جناب حذیفہ پہنچے، مدینہ پہنچے، سرکار نے نماز مغرب آ کے ادا فرمائی۔
نماز ادا فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کیے بغیر اٹھے اور گھر کو تشریف لے گئے۔ اب بات ہو ہی نہ سکی، جو وعدہ کیا تھا وہ تو وہیں رہ گیا۔ اب ماں بھی ضعیفہ ہے، وقت بھی تھوڑا ہے۔ جناب حذیفہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بنی۔ عشاء کا وقت عشاء کا وقت آیا، نماز ادا حضور نے فرمائی آ کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر کو تشریف لے جانے کے لیے چل پڑے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا آ گیا، میں نے کہا حضور اگر آپ بھی چلے گئے تو پھر میں کہاں جاؤں گا، ماں کو کیا منہ جا کے دکھاؤں گا۔ دوڑ پڑے جناب حذیفہ، فرماتے جب میں دوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نہیں دیکھا اور حکم فرمایا من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ تو خود ہی ابھی پیچھے نہیں دیکھا، اور دلوں کی جانی جان میرے حضور ہیں، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ حضور نے پیچھے نہیں دیکھا، پوچھا من ھذا، کون ہے؟ خود ہی جواب دے دیا حذیفہ تو، اوے حذیفہ تو نہیں ہے؟ نام یا رسول اللہ، حضور میں ہی ہوں۔ سرکار نے جب رخ پھیرا اور پھیرتے ہی فرمایا ما غفر اللہ لکا و امیکا، اللہ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے، بتا کیا لینے آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اتھے بہ کے ہی جڑے جنت دے اوپر ٹکٹاں تے سین کر رہے نے، اور دنیا وچ بہ کے جڑا جنت دے سرٹیفکیٹ تے سائن کرے انہوں ہی آمینہ دا لال محمد کہندے ہیں۔ پھر اسی کیوں نہ کہیے سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا۔ گفتگو ختم ہو گئی ہے، میں صرف تھوڑے نال، تسی میرے نال مل کے پڑھنا ہے، اس نات دی اسی لذت لینی ہے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ تھوڑا ساؤنڈ پہلے صحیح تھا، میرے نال مل کے پڑھو گے سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی، تھوڑی آواز نہیں آنی تے سی اگے نہیں جے ٹرنا، امت لئی، امت لئی رو رو کون کرے گا۔ اور شعر ہے رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے، رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے، کیونکہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا کون کرے گا، امت لئی رو۔ تین شیر نے دے تین شیر ہی کمال نے، امت لئی کون کرے گا۔ اور شیر ہے چھٹ جان گے ایک روز تے عمران دیو قیدی، چھٹ جان گے ایک روز عمران دیو قیدی، پر زلف اسیراں تو رہا کون کرے گا، پر زلف اسیراں تو رہا کون کرے گا، امت لئی رو رو کون کرے گا، امت لئی۔ اور آخری شعر ہے موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، اندے تو پہلے ایک حدیث سنا دے،
احد دی جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی زخماں دے اتنا چور ہو گئے، سرکار نے حالت ویکھدیاں ہویاں ایک صحابی نو کیا کہ 2-3 جنے لگے جاؤ تو انہوں اٹھا لیاؤ، ان دی جان لباں تے آئی ہے، جان لباں تے آئی ہے۔ صحابہ گئے اٹھا لے آندے، لیا کہ انہوں نے سرکار دے اتنا قریب لٹایا، اتنا قریب لٹایا کہ انہوں دا چہرہ حضور دے قدمہ پاک دے اوپر آ گیا، سرکار دے قدم جی میں بیٹھے آئے تے ان دا چہرہ حضور دے قدمہ تے آ گیا، جان نکلن نو آخری سانس چل رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے تے ہاتھ لا کے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ ہائے 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 ہائے، کوئی خواہش ہے؟ ہمت کر کے دونوں ہتھاں تے سر اٹھا کے کہندا سونیا اے تے خواہش سی، جدوں جسم وچ جان نکل رہی ہوئے او کملی والیا میں تینوں ویکھ رہا ہوں، سونیا تو مینوں ویکھ رہا ہوں، موت آوے جے قدماں، موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا، او پھر اپنی کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کوئی ہاتھ تھلے نہ ہوئے کہ ماں پیو جیندہ ہے، اسی انہاں دی قدر کران گے، اسی انہاں نال پیار کران گے، اسی انہاں نال عشق کران گے۔ اور ایک اور گل بڑی ستھری کوشش کیتا کرو، میں اکثر سنگیاں نو کہنا تے جمعے دی جمعے گھر جاؤ، اگر ماں پیو جیندہ ہے تے انہاں نو سینے لا کے ملیا کرو، جمعے دی جمعے گھر جایا کرو تے ماں پیو نو سینے لا کے ملیا کرو، اور اگر وہ نہیں رہے تے انہاں دی قبر نو جا کے جفا پا کے ملیا کرو، تانوں اوتھوں اونج دیاں ہی دعاواں ملن گیاں جڑا وصف علی وصف صاحب فرما دے آئے، حضرت وصف علی وصف کہندے آئے جدوں بھی بچپن وچ کسے دی ماں ٹرنی پیو ٹرنا اعلان ہونا جی فلاں دا ماں باپ فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، آندے میں بچپن وچ دوڑیا دوڑیا آندا سی، ماں دے سینے لگ کے کہندا سی ماں اے ماں پیو کیوں مر جاندا ہے، تے ماں میرا متھا چوم کے کہندی سی او چلیا کدی ماں پیو بھی مریا ہے، ہائے ہائے ہائے، اوے او صدا تواڈے نال ہوندے نے، او صدا تواڈے نال ہوندے نے، انہاں دی دعاواں بھی تواڈے نال ہوندیاں نے، انہاں دی خیر والے کلمات بھی تواڈے نال ہوندے نے، انہاں دی قدر انہاں دی زندگی وچ کرو۔ اور پتے دی گل گفتگو ختم، تکبر ایک واحد ایسی چیز ہے جن دے تو سرکار نے فرمایا ہے کہ بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا۔ میں اپنے رب دے حضور دعا کراں گا، حشر نو رب کہے گا محبوبہ ساریاں دی معافی، لیکن ان دی معافی نہیں جن دے دل وچ رائی برابر بھی تکبر ہے۔ صرف میں دسنے لگیا کہ تکبر دا علاج کی ہے۔ سرکار نے پوچھیا حضور تکبر دا علاج کی ہے؟ تھوڑا یقین ہے جڑا علاج کملی والا دسے گا علاج ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا علاج یہ ہے کہ جنوں تیرا دل نہ کرے سلام کرنوں انہوں بھی ملیا کر تے سلام کیتا کر، تیرا تکبر ختم ہو جائے گا، اور اگر تو ایک کام نہ کر سکیں تو سمجھ تو تکبر دا شکار ہو چکے۔ اس واسطے جنوں ملو انہوں کی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کرے ساڑا بیٹھنا اللہ قبول کرے، ساڑے واسطے اللہ آسانی پیدا کرے۔ میں ہمیشہ پیغام دینا کہ ساڑے آج سورت الانام تے اسی پہنچ چکے ہیں، چاندہ چوتھا جمعہ مسلسل 1.5 سال تو ساڑا چل رہا ہے، اور سورت الانام تے ایک آیت دے اوپر تفسیر اور روشنی دے نال کہ آیت مبارک اتری کیوں، ان دے نال حدیث کیڑی جڑی ہوئی ہے، ان دے نال حضور دا فرمان کیڑا جڑیا ہے۔ اللہ دی فضل نال اسی سورت الانام تے پہنچ چکے ہیں۔
مائی دی چگی فیصل آباد جامعہ چشتیہ اور حق باؤ دے درمیان محلے دے وچ جامعہ مسجد امرت ستیاں والی نور حیات دے وچ اجتماع ہوندا ہے. کوشش کیتا کرو مہینے وچ 720 گھنٹے ہوندے نے، ایک گھنٹہ سانو نہیں قرآن دے نا تے قرآن نو دے دیتا کرو آ کے. اللہ دلاں نو روشنی بھی نصیب ہوئے گی. ساڈا بڑا محبت والا برا علی بھائی ایک کیمرے والے یہ ہمیشہ ڈیوٹی لیندے نے. ان دی اس کاوش نال سینکڑاں نہیں ہزاراں لوگاں نو بلکہ ہن لکھاں لوگاں نو وہ پیغام جا رہا ہے جو میرے نبی دا فرمان اور قرآن دی روشنی نالے. نیک کم واسطے تمیداں نہ بنو، نہ نیت کرو ٹر پو. تسی کلے ٹرو گے تے رب تہاڈا ساتھ دے دے گا پورا. اللہ کرے ساڈا بیٹھنا بھی قبول کرے. اللہ مولوی مشتاق صاحب، محترم بھائی ادریس صاحب، انہاں دی جتنی جملہ ٹیم، اللہ سب دی خیر کرے، سب واسطے آسانیاں کرے. محترم ساڑھے حاجی صاحب، محترم بھائی مرتضیٰ دے والد صاحب پچھلے دنوں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے. ایک محترم ایتھے ستار صاحب آئے پینڈچ، انہاں دے واسطے بھی دعا ہے، اللہ انہاں دے واسطے بھی خیر فرمائے. تسی سارے مل کے ساڑھے نال دعا منگو گے، اللہ ساڑھی دعا نو قبول فرمائے گا. اے سبز گنبد والے منظور دعا والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار، اور جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. مل کے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے ارے دیدار. مل کے پڑھیں گے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا. پڑھو لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمائے میں لام شمائے بز میں ہدایت اور آسیوں تم لو غمنی مصطفیٰ. آسیوں تم لو دامن مصطفیٰ. آسیوں تم لو دامن مصطفیٰ. پھر پڑھو رب
رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ، رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دعائے خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم، ہم نے جو قرآن پاک درس و احادیث مصطفیٰ ہم نے پیش کیا ہے، میرے سونے مالک قبول فرما لے۔ اس کا ثواب بالخصوص میں اپنے والد محترم ان کو پیش کرتا ہوں، عظیم بخشش فرماتے ہوئے درجات میں بلندی فرما۔ اللہ میری والدہ صاحبہ کو تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جس گھر میں ماں باپ زندہ ہیں سب کی خیر ہو جائے، ہمیں سب سے محبت اور وفا کرنے کی توفیق دے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کو بخشش فرما دے، ان کے لیے کروٹ کروٹ میرے کریم آقا کی شفاعت ان کو نصیب فرما دے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے، اللہ قرض داروں کے قرض دور فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے کرم اور فضل کے صدقے ہماری اولاد کا دکھ نہ دکھا، اللہ اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، جو بے اولاد سہل اولاد عطا فرما۔ جن گھروں میں ماں باپ ہیں ہمیں ان کی ادب کی توفیق دے دے، ملک پاکستان کی خیر کر۔ یا اللہ روئے زمین پہ تیرے نام لینے والوں پہ وقت برا ہے، ہم مجرم ہیں مانتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، ہمیں صدا عزت دے، باری تعالیٰ ذلت سے بچا دے۔ ہماری اس دعا کو اسم اعظم یا حیو یا قیوم کے صدقے مولا قبول فرما لے۔ اجمعین اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید